آج جو عدالت میں کارروائی ہوئی اس حوالے سے بات کریں گے. خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ ایک خاور صاحب یہ اب بات ہو رہی ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی. یہ جے آئی ٹی کی جو فارمیشن ہے اس کے بڑے ٹیکنیکل چیلنجز بھی ہیں. اس کی سربراہی کون کرے گا, اس میں شامل کون لوگ ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کی ترغیب دی کہ بھئی کون ہے جو موجودہ حکومت کے ماتحت نہ ہو, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو پھر کون ہے ایسا؟ اچھا, ایک تو یہ جو کمپیلنگ کا ورڈ آپ نے استعمال کیا نا, یہ میرے خیال میں شاید اس کا اردو ترجمہ کر کے بھجوا دیا جائے. فیصل واڈا صاحب تو باہر کے پڑھے ہوئے, امریکن نیشنلٹی بھی انہوں نے چھوڑی ہے, تو ان کو شاید بتانے کی ضرورت ہے کہ ارشد جو ہے مرضی سے نہیں یہاں سے گیا تھا. ارشد کو جینون جو خطرات تھے جس کی وجہ سے اس نے ملک چھوڑا. باقی یہ جو جے آئی ٹی کی بات کر رہی ہیں, اسپیشل جے آئی ٹی, چیف جسٹس صاحب نے اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی کوٹ اینڈ کوٹ کے جو کافی جو ہے جن کوارٹرز کا ذکر ہو رہا ہے, جو پاکستان کے اندر جو کردار اس رپورٹ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں وہ کافی پاورفل ہیں, طاقتور وہ حلقے کا ذکر کیا گیا. لہٰذا ایک ایسی کمیٹی بننی چاہیے, امپاورڈ کمیٹی بننی چاہیے جو اس کی کنسٹیٹیوشن ایسی ہو, اس میں لوگ ایسے جو ہے شامل ہوں جس کی وجہ سے آپ اچھے انداز سے جو ہے اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا سکیں. ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کا جب انیشیٹو لیا گیا تو ارشد صاحب کی والدہ نے, ان کی فیملی نے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا. اب یہ ہے کہ جب کمیٹی بنے گی, نام ظاہر ہو جائیں گے, ٹو دا سیٹسفیکشن آف 5 ممبر بینچ, ہائی کورٹ آف دا کنٹری ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے فیملی ان کی دیکھ رہی ہے, ساتھ میں پی ایف یو جے وہ اس کے اندر شامل ہیں, تو اچھے کی امید ہمیں رکھنی چاہیے اور جا کے انویسٹیگیشن اچھے انداز سے آگے بڑھے. اب یہ ہے کہ جس طرح کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک پروگرام میں اور آپ اکٹھے ہی تھے کہ پاکستان کے اندر ایک اس سے بڑا فورم ہو نہیں سکتا. ٹھیک بات ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے سوموٹو لے لیا. اب سومو کے تحت وہ پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کو, کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کو, کسی بھی شخص کو وہ کال کر سکتے ہیں, ان ایڈ اس کی مدد لی جا سکتی ہے. بڑا ضروری ہے اور ہماری التجا ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ خاص طور پر فیصل واڈا صاحب آگے بڑھیں. جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, تمام جو شواہد ان کے پاس موجود ہیں جو کمیٹی بنے اس کے سامنے رکھیں. میری ریکویسٹ مراد سعید صاحب کے ساتھ بھی ہوگی, انہوں نے بھی اس طرح کی ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد خان صاحب نے بھی چند ایک بیانات دیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے کہ ارشد کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے, اور انہوں نے تو خود بھی کہا کہ میں نے ارشد کو خود بولا کہ آپ جو ہے یہاں سے جائیں. تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے, لیکن جب ٹریک ریکارڈ دیکھیں پاکستان کے اندر اس طرح کی انویسٹیگیشن کا, اس طرح کے ہائی پروفائل جو کیسز ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. مجھے بتا دیں پچھلے جو 40 دنوں کے اندر کوئی ایک ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میئر, بھٹی صاحب میں آپ کے پاس لے کے آتی ہوں سوال, کوئی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ کو نظر آیا ہے حکومت کی طرف سے؟ کوئی ایک ایسا جیسچر یا نیت نظر آئی ہے کہ بھئی اس پورے کیس کی وہ ان بائسڈ تحقیق کرانا چاہتے ہیں؟ یہ پورے بیانات کی ٹریل دیکھ لیجئے نا, اس کے بعد ایف آئی آر والدہ صاحبہ کی مرضی سے نہ کٹنا, یہ سب کیا بتاتا ہے آپ کو؟ جس کام کا آغاز ایسا ہے اس کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ حکومت کی جو بات آپ فرما رہی ہیں کہ کون سے ایسے انڈیکیشن ہے, اس حکومت نے تو مقدمہ درج کیے دنیا میں. ایک ابھی دنیا کے نقشے پہ چلے جائیں, کوئی ایسا ملک بتائے کہ ایک شخص جس پر 16 مقدمات ہو اور سارے نامعلوم ہو, پتہ ہی نہیں مقدمہ درج کون کرا رہا ہے, اور فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ کو فیکٹ فائنڈنگ میں کہتے ہی نہیں, اس میں فیکٹ ہی کی کمی ہے. مجھے بتائے 2 شہیدہ کی ماں ارشد شریف والدہ ویل چیئر پر آج سپریم کورٹ جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے صرف انصاف مانگتی ہوں. ان کے کہنے پہ مقدمہ درج نہیں ہوتا. 16 ارشد شریف پر پاکستان کے ہر حصے پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے, جسے فائنڈنگ کمیٹی کہتے ہیں خلاف ضابطہ نہیں, وہ جھوٹے مقدمات ہیں. آپ کینیا کی بات کر رہے ہیں, جے آئی ٹی کو بالکل دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ, انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. مجھے بتائیں, پہلا دیکھنا یہ ہے کہ ارشد شریف کو سے تکلیف کس کو تھی, وہ کس کے بارے میں حقائق سامنے لا رہے تھے.
مقدمات درج اس نے کیوں کروائے گئے, کس نے کروائے. اور فیصل واڈا صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں, میرے سامنے آئے, میں ثابت کرتا ہوں ارشد شریف کی زندگی کو لا تعداد دھمکیاں تھی, 100% خطرہ تھا, 100%. اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا؟ آج فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مقدمات کس نے درج کرائے, پاکستان کی جگہ کیوں تنگ کی, سعودی عرب دبئی گئے تو دبئی سے کس نے نکلوایا, وہ کینیا کیوں گیا, کینیا خوشی سے نہیں گیا, شاپنگ کرنے نہیں گیا. سر کون جاتا ہے کینیا, سر کون جاتا ہے کینیا دبئی چھوڑ کے؟ ویل چیئر پہ ماں جائے اور اسے انصاف نہ ملے. ماریا نہایت ادب احترام سے, ہو سکتا ہے انصاف ہو جائے ادب احترام سے. اس حکومت جو خود ملوث ہے, جس نے مقدمات کرائے, مریم نواز کا ٹویٹ نکالیں, وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ ادھر اس کی زندگی کو نہیں تھا کوئی بھی خطرہ. مریم نواز نے اپنی ادھر پاکستان میں بیان دیا تھا, میرے باپ کو پاکستان میں خطرہ ہے, اگر کوئی گارنٹی دے تو میں اپنے باپ کو صبح بلا لوں گی. اس کے والد تو وزیر اعظم رہے ہیں 3 دفعہ, خربوں پتی آدمی ہے, تو آپ کہتے ہیں ارشد شریف کی زندگی کو خطرہ نہیں تھا. یار اللہ سے ڈر جاؤ. obviously بٹی صاحب یہ کہا تھا, بٹی صاحب مجھے ماریا 1 منٹ دے دے, خود کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سازش اس کے خلاف, ارشد شریف کی شہادت کے خلاف پاکستان میں ہوئی, تو پھر کیسے کہتے ہیں خطرہ نہیں ہوا؟ تو فیصل واڈا بتائیں کس نے سازش کی؟ سر وہ میڈیا کھیلتے ہیں بٹی صاحب, مجھے مروایا تو میں ان کو مروا دوں گا. سر وہ میڈیا کھیل رہے تھے, 7 سوال پوچھے, وہ 7 میں سے کسی ایک کا جواب نہیں دیا انہوں نے, بیکاز وہ 16 انہوں نے ٹی وی انٹرویو کیے. لیکن وہ تو سب سے پہلے شامل تفتیش ہونا چاہیے. ماریا جو یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان میں سازش ہوئی, اور میں جانتا ہوں سازش کرنے والوں کو, ہمیں تو خدشہ ہے نا, ہم تو خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو خطرہ تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کس نے سازش کی, لیکن طارق وسیع پہ پرچہ غلط ہوا, سلمان اقبال صاحب کا پورا بیان نہیں لیا گیا, اور وہ صحافی جو ارشد قریب کی بہت قربت میں تھے, ان سے کسی سے بات نہیں کی گئی. اس فیکٹ فائنڈنگ کے جھوٹ کے علاوہ بالکل غلط ہے, جو یہ نہیں بتا سکی کہ پرچے درج کیوں کرائے اور خارج کیوں نہیں کیے. بٹی صاحب بہت کچھ پھر بھی اس پورے ماحول میں یہ رپورٹ کافی کچھ بتا بھی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو بٹی صاحب بات کر رہے ہیں, مے بی ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہو, لیکن ایک سو موٹو ایکشن ہو جانا, اس پہ 5 ممبر بینچ کا بیٹھ جانا, اور ایک مدعے کو لے کے, اب ظاہر ہے اس سو موٹو نوٹس کو انہوں نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لی ہے. یہ جو رپورٹ ان کے پاس پہنچی ہے, جو کافی اس کے حقائق اندر کچھ موجود ہیں, اب ظاہر ہے یہ فیکٹ فائنڈنگ تھی, فردر انویسٹیگیشن آلریڈی ہونی ہے. باقی میں بٹی صاحب آپ کے ساتھ پوری طرح اس بات پہ متفق ہوں, لیکن بحثیت مسلمان میرا پورا ایمان ہے کہ ایک ماں کی بد دعا جو ہے نا, اسے بچنا چاہیے ان کو. اور ماں جب وہاں پہ گئی ہے اور اس نے ماں نے میری ایک رہنمائی انصاف مانگا ہے, اور مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے بٹی صاحب, یقین کریں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ خود ایسے شواہد آئیں گے کہ یہ خود یہ لوگ بول پڑیں گے کہ ہاں نہیں. میری سن لیں نا, میرے خدشات ہیں فیکٹ فائنڈنگ پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ مقدمات کس نے درج کروائے. مجھے چھوٹا سا سوال ہے نا. نہیں بٹی صاحب, وہ ماریا آپ کو بتا سکتے ہیں. بٹی صاحب میں بتاتی ہوں, انہوں نے رابطہ کیا لوگوں سے, ان میں سے صرف 2 لوگ سامنے آئے, باقی انہیں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروایا. جو 2 لوگ سامنے آئے ان میں سے ایک جو کراچی کے اندر FIR درج ہوئی ہے, اس میں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی وہ کیسے FIR درج ہوئی, کس کی موجودگی میں ہوئی. باقی لوگ آئے نہیں, یہ ان سے رابطہ کیا گیا تھا. وہ جو 1-2 بیانات آ گئے ہیں سر, وہ بھی رستہ دکھا گئے ہیں کہ یہ مقدمات کیسے ہوئے. باریا وہ تو شہید اپنی زندگی میں کہہ گیا, کسی بندے کے بارے میں وہ ایک شیطان کہتا تھا. وہ ایک پوری ہسٹری ہے, بدقسمتی ہے. ہم آج بھی اپنا ایک ساتھی گوا بیٹھے ہیں جس کی بزرگ ماں ویل چیئر پہ, میں تو اس کی مظلوم ماں کا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکا شہید کے لیے. میں تو مجرم ہوں اس کا. ایک ماں نے پہلے جوان بیٹا دیا, وہ جاتی ہے, وہ کہتی ہے, وہ ایک تھانے دار مدعی بن جاتا ہے. یار انبلیویبل, سپریم کورٹ 100 ووٹوں لے رہی ہے, اس کے بعد ایک تھانے دار مدعی بن جاتا ہے. اور اس میں ایک DIG یا اس کی پنڈی پولیس, جو اسلام آباد پولیس نے اس کی زندگی تنگ کی تھی, FIA جو اس کے گھر چھاپے مارتی تھی, یہ شہید ارشد شریف کہہ کے گیا, یہ میری بات نہیں ہے. اور جس دن دبئی سے نکالا گیا, میں فون پہ بات کر رہا تھا. ماریا خدا کے لیے سوچے, کینیا ایک شوٹر استعمال ہوا ہے, کیا گولی کو پھانسی تو نہیں دینی, کسی کو پیسے دیے ہوں گے, اسے مروا دیا.
اصل تو یہ ہے اگر وہ ادھر حالات اس کی تنگ نہ کرتے، وہ اس کی ماں کا بیٹا ہنستا کھیلتا گیا، ڈیڈ باڈی اس نے ریسیو کی، اس کے گھر آئی لاش، آج وہ مقدمے کا درج کرانا گئی جو ملک میں اپنی ماں بیٹے کا مقدمہ نہیں درج کرا سکتی آئین اور قانون کے مطابق، جو آئینی حق ہے اعتزاز احسن کے مطابق. مجھے بتائیں اگر آپ اللہ کرے انصاف ہو، میری دعا ہے خابر گمن ٹھیک ہو، میں غلط ثابت ہو جاؤں، میری دعا ہے. بھٹی صاحب میرا بھی کوئی اتنا، مجھے آج اس کی ماں کے نے مجھے تو آپ دیدہ کر دیا. سر میں بھی کوئی اتنی ہوپ فل تو نہیں ہوں، لیکن چلیں چونکہ ایک پروسیس چل رہا ہے، وی مسٹ ٹرسٹ دا پروسیس، اور ابھی جو جی آئی ٹی بنے گی دیکھتے ہیں اس کا کیا دائرہ کار ہوگا.